بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو رات کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب: الو۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا؟ جواب: شرک۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے پاس جاتے ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو جتنی بانٹو اتنی ہی بڑھتی ہے؟ جواب: محبت۔ سوال: کھڑے ہو کر بیسن پر وضو کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: کون سی تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ جواب: صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا۔ نمبر 2، ریاکاری سے عبادت کرنا۔ نمبر 3، خالق کو چھوڑ کر خلق یعنی مخلوق سے امید رکھنا۔ سوال: بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ جواب: واضح رہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت بات ہے، لہٰذا ان بے بنیاد باتوں پر توجہ دینے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے جو اذکار و وظائف بتائے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال: جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: جسم پر گندگی اور ناپاکی کی وجہ سے۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالی نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: فرشتوں اور انبیاء کرام کو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کنجی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑے رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، بیت الخلاء آنے کی دعا، سیڑھیاں چڑھنے کی دعا اور اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اس طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔ سوال: نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریخ خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جوں ہی تکبیر شروع ہوتی ہے وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح اس شخص کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہیں۔ سوال: آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب:
آیت الکرسی کو پڑھنا ہمیشہ برکت، حفاظت اور فائدے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک مبارک آیت ہے جو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت 255 ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ کی حفاظت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ البتہ آیت الکرسی یا کسی بھی قرآنی آیت کو ناپاک حالت میں بے ادبی سے یا بے نیت سے پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص اسے غلط نیت یا کسی منفی مقصد کے تحت پڑھتا ہے تو وہ روحانی طور پر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کے ہاتھوں دجال قتل ہو جائے گا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ سوال: بتائیے لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب: کتے سے دی گئی ہے۔ سوال: بتائیں کہ ایک جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب: 80,000 خادم ملیں گے۔ سوال: جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں وہ وفادار ہوتی ہے، لیکن یہ سب لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ سوال: رات کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے کیا حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: بخاری شریف میں ہے، جب تم بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لو، تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر رہے گا، اور کوئی شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ 2 مرتبہ پڑھنے پر 2 فرشتے اور 3 مرتبہ پڑھنے پر 3 فرشتوں کا مقرر ہونا ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملا۔ سوال: انسانی آنکھ کا پھرکنا کس خطرناک بات کی علامت ہے؟ جواب: آنکھ کا پھرکنا اچھا یا برا ہونے کی نشانی نہیں ہوتا، بلکہ طرز زندگی اس کی آنکھ کے پھرکنے کی وجہ بنتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں لوگ بہت زیادہ تر وقت موبائل، لیپ ٹاپ یا ٹی وی اسکرینوں پر گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں پر دباؤ بڑھتا ہے اور وہ خشک ہونے لگتی ہیں۔ آنکھیں زیادہ خشک ہونے سے آنکھ پھرکنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آنکھ پھرکنا کسی سنگین مسئلے یا بیماری کی علامت تو نہیں ہوتا، لیکن یہ پھرکاؤ ایک پیغام ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو اب اپنے طرز زندگی میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ آنکھوں کے پھرکنے کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ سوال: جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: عربی زبان میں۔ سوال: جو انسان مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے وہ کیا کہلائے گا؟ جواب: مرتد کہلائے گا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی تھی؟ جواب: سورہ فاتحہ۔ سوال: دجال کا دنیا میں کتنے دن تک فساد جاری رہے گا؟ جواب: 40 دن تک۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے؟ جواب: روزہ۔ سوال: کس نبی کی امت سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے۔ سوال: سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: رشتہ داری نبھانے کا۔ سوال: کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ جواب: زیادہ کی لالچ نے۔ سوال: نماز کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ سوال: کون سی سورت انسانوں کو حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے؟
جواب سورہ فلق۔ سوال سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب آیت الکرسی۔ سوال کھڑے ہو کر نہانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب دین اسلام سخت نہیں بلکہ ایک انتہائی آسان دین ہے، اس لیے جدید سے جدید دور بھی آ جائے تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دشواری نہیں ہوگی، مگر بعض لوگوں کا پیشہ بن چکا ہے کہ جان بوجھ کر اسلام کے نام پر لوگوں پر منمانی سختیاں مسلط کرتے رہتے ہیں، معلوم نہیں ان کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر غسل کرنے پر بحث ہی نہیں کی گئی، لہٰذا جس طرح غسل کرنے میں آسانی ہو اسی طریقے سے کریں، لیکن یہ شرط ضرور ہے کہ باپردہ ہوں، خواہ بیٹھ کر کریں یا کھڑے ہو کر، کوئی ممانعت نہیں ہے، اصل مقصد طہارت حاصل کرنا ہے اور نہ ہی کھڑے ہو کر نہانے سے کسی بیماری کا خطرہ ہے۔ سوال حدیث پاک میں وتر کو ضائع کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ سوال آم کے ساتھ گندم کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب قبض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سوال صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہوتی ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بندش ہے تو صدقہ کرنے سے مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، کچھ کے مطابق دال، کچھ حضرات آٹا دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی بھی چیز صدقے کی صورت میں دی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگ بضد ہوتے ہیں کہ ہم نے بس گوشت ہی دینا ہے، اگر ہم نے گوشت سے صدقہ نہ دیا تو ہمارا صدقہ تو ہوگا ہی نہیں، تو بلائیں کیسے چلیں گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثلا اگر کسی کو دواؤں کی ضرورت ہے تو اسے دوائیں خرید دیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا خرید دیں، کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے تو اسے کپڑے خرید دیں۔ اگر جس کی جو ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے تو اسے ضرور پورا کریں، اگر جس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر دینا ہی افضل صدقہ ہے۔ سوال خواب میں کیا چیز دیکھنا موت کے قریب آنے کی نشانی ہے؟ جواب مرنے سے پہلے ایسا کوئی بھی خواب نہیں آتا کہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ موت قریب آ گئی ہے، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال انسان کو زیادہ پسینہ آنا کس بیماری کی علامت ہے؟ جواب اگرچہ پسینہ آنا ایک قدرتی عمل ہے جو جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتا ہے، تاہم دیگر افراد کے مقابلے میں آپ کے جسم پر زیادہ پانی بہہ رہا ہو تو یہ کافی برا لگتا ہے، مگر ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں کچھ افراد کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے؟ اس کی وجہ مختلف طبی تحقیق رپورٹس کے مطابق کچھ یوں ہے۔ محققین نے اس کی 4 وجوہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے، اسی طرح اگر آپ ورزش کرنے سے دور بھاگتے ہیں تو یہ بھی زیادہ پسینے کی وجہ بنتی ہے، یعنی جسمانی سرگرمیوں میں مصروف رہنے والے افراد کو پسینہ کم آتا ہے۔ تاہم کئی بار یہ مختلف امراض کی علامت بھی ہو سکتی ہے جو درج ذیل ہے: او بلڈ پریشر، او بلڈ شوگر۔ ویسے تو بہت زیادہ پینے کا اخراج مختلف وجوہات کا نتیجہ ہو سکتا ہے، مگر کئی بار یہ بلڈ پریشر لیول بہت زیادہ کم ہونے سے بھی ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اس وقت بھی پسینہ خارج ہوتا ہے جب موسم زیادہ گرم نہیں ہوتا۔ البتہ شوگر لیول کم ہونے سے بہت زیادہ بھوک، ذہنی بے چینی، سر چکرانے اور بینائی کے مسائل جیسی علامات سامنے آتی ہیں۔ ہارٹ اٹیک: اگر اچانک بہت زیادہ پسینہ خارج ہونے لگے تو یہ ہارٹ اٹیک کی پہلی علامت یا کسی قسم کی دل کی بیماری کا عندیہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک کا شبہ ہو تو جتنا جلدی ہو سکے طبی امداد کے لیے رجوع کریں۔ اگر بہت زیادہ پسینے کے ساتھ سینے میں تکلیف کا احساس بھی ہو تو یہ بھی دل کے کسی
مثلاً عارضے کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال، کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ جواب، بے پردہ اور ناپاک رہنے والی۔ سوال، بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے عورت کا سفر حج پر جانا کیسا ہے؟ جواب، ناجائز ہے۔ سوال، کیا خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب، جی ہاں، خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نماز بھی ہو جائے گی اور یہ وضو پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر شرط یہ ہے کہ میک اپ میں حرام اشیاء شامل نہ ہوں۔ سوال، بڑے بڑے عبادت گزار اور زیادہ قرآن پڑھنے والے جہنم کے کس گڑھے میں جائیں گے؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جب الحزن غم کے کنویں یا غم کی وادی سے پناہ مانگا کرو۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی ایک وادی یا کنواں ہے جس کا حال اتنا سخت ہے کہ خود جہنم بھی ہر دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کون سے لوگ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑے عبادت گزار یا زیادہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ سوال، اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب، اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا جائز ہے، لیکن یہ ایک بات یاد رہے کہ دو بیویاں رکھے تو دونوں کے برابر حقوق ادا کرے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ سوال، کون سا پھل فریج میں رکھنے سے زہر بن جاتا ہے؟ جواب، تربوز۔ سوال، لڑکی کی کون سی چیز دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ جواب، شرم و حیا۔ سوال، قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب، حسن اخلاق۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کون سا معجزہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے؟ جواب، قرآن مجید۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جس کو جنات نظر آتے ہیں؟ جواب، بھیڑیا۔ سوال، دنیا کا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جواب، دین سیکھنا اور سکھانا۔ سوال، اللہ تعالیٰ کس گنہگار انسان کو پسند کرتا ہے؟ جواب، توبہ کرنے والے کو۔ سوال، ملزم کو پھانسی دینے سے پہلے کون سی نماز پڑھائی جاتی ہے؟ جواب، 2 رکعت نفل۔ سوال، قرآن مجید کی کس سورت کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے؟ جواب، سورہ فاتحہ۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلا سجدہ قرآن کریم کی کون سی سورت میں ہے؟ جواب، سورۃ الاعراف میں۔ سوال، خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال، نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب، سورہ توبہ میں۔ سوال، جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب، عربی زبان میں۔ سوال، جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، ہمارا دین ایک آسانی کا دین ہے اور ہمارے دین میں کسی بھی دن کپڑے نہ دھونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔
آپ کسی بھی دن کپڑے دھو سکتے ہیں۔